السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 187 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کے 2 درسوں میں اس آیت کریمہ کے تعلق سے تفسیریں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اور بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے درمیان ایک عمل تھا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے ضرورت پوری نہیں کرتے تھے، اور افطار سے پہلے اگر کوئی سو گیا تو پھر ساری رات بھی نہیں کھانا ہے اور کل ہو کر کے ویسے ہی روزہ رکھنا ہے۔ یہ جو احکام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام کو رحمت اور کرم کرتے ہوئے اپنے بندوں کے اوپر ان احکام کو منسوخ کیا اور بتلایا کہ رمضان کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں اور طلوع فجر تک کھا پی بھی سکتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ سحری کرنا یہ مستحب اور افضل عمل ہے، اور پھر اس وقت سے لے کر کے یعنی طلوع فجر سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک روزہ رکھنا ہے اور پھر افطار کرنا ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے، اگرچہ یہ رمضان کی ہی ریلیٹڈ ہے لیکن ایک اور حکم بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو اس وقت اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ رمضان میں جب روزہ رکھے ہیں تو رات میں تو اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن جب اعتکاف کر رہے ہیں مسجد کے اندر تو جب تک اعتکاف ہے بالکل اس چیز سے کمپلیٹلی باز آ جانا ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے ترجمہ پر غور کیجیے، کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ چاہے کوئی بھی مسجد ہو، مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا، کوئی بھی مسجد ہو کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے، بہت سارے اہل علم بھی اس میں شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، صرف مسجد حرام جو مکہ المکرمہ میں ہے، مسجد نبوی جو مدینے کے اندر ہے، یا مسجد اقصی، ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر کہا ہے المساجد۔ المساجد کا مطلب تمام مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ مدینے کی مسجد ہو، مکہ کی مسجد ہو، بیت المقدس ہو، یا اس کے علاوہ دنیا کے اندر چھوٹے علاقے، بڑے علاقے، کسی بھی علاقے میں جو مسجد ہے کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے، اپنی حدیث کی کتاب صحیح البخاری کتاب التفسیر میں اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، تو اس سے مراد دنیا کی تمام مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ جمعہ مسجد ہو تو بھی ہو جائے گا، 5 وقتہ مسجد ہو تو مسجد ہے، مسجد ہونا چاہیے، کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہوگا، چاہے مرد کریں یا عورت کریں۔ ابھی ہمارے علاقوں کے اندر یا آپ دنیا میں بہت سارے جگہوں پر دیکھیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عورتیں اپنے گھر میں ہی اعتکاف کریں، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آج کی عورتوں کو گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں اعتکاف نہیں کرتی تھی. اگر آج کی خواتین کو مسجد کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو اس کے لیے ایک دلیل پیش کرنا چاہیے. ایک دلیل یا تو قرآن کریم سے لا کر کے دکھلا دے، یا نہیں تو ایک دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لا کر کے دکھلا دے، یا نہیں تو ایک دلیل صحابہ کرام کی زندگی سے لا کر کے دکھلا دے. ایک دلیل لا کر کے دکھلا دیں کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے. ایسی ایک بھی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بے شمار ایسی دلیلیں ہیں جس سے یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے سپریٹ انتظام ہوتا تھا. جو آپ ہماری مسجد دیکھ رہے ہیں نا، مسجد محمدی اہل حدیث ٹپٹور یا اس طرح کی جو دوسری مسجدیں ہیں، اس میں عورتوں کے لیے خصوصی انتظام اسی لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے الگ سے انتظام رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کہا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجد سے اللہ کی بندیوں کو مت روکو. لوگ روکتے ہیں کہ مسجد میں عورتیں کیسے جائیں گی، نہیں جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیے، احادیث مبارکہ کو اٹھا کر کے دیکھیے. فجر کی نماز ہو اس میں بھی عورتیں پہنچتی تھیں، ظہر کی نماز ہو اس میں بھی عورتیں پہنچتی تھیں، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، جمعہ میں بھی عورتیں پہنچتی تھیں. عورتیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتی تھیں. ابھی یہاں پہ نماز ہو رہی ہے، نماز کے بعد جو اتنا بہترین درس چل رہا ہے، ہم نے مرد لوگ سن رہے ہیں. عورتوں کو محروم کرنے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہوگا. تو اعتکاف جو ہوگا وہ مسجد میں ہی ہوگا، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے. گھروں میں اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے. آپ احادیث مبارکہ کو الٹ کر کے دیکھیے، مسجدوں میں باضابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنا جو ہے خیمہ لگاتے تھے، اپنا جو ہے سپریٹ چادر سے کپڑے سے گھیر کر کے گھر بنا لیتے تھے، خیمہ لگاتے تھے اور اس میں آ کر کے اعتکاف کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے حصے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلا، دو باتیں پتہ چلی. پہلی بات یہ کہ اعتکاف تمام مسجدوں میں ہو سکتا ہے. دوسری بات، مرد ہو یا عورت، ان کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا ہے. اگر اس کے باوجود کوئی گھر میں اعتکاف کرتا ہے تو وہ لوگ سنت کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، یا نہیں تو ان کو ایک دلیل دے دینا چاہیے. سامعین کرام، اعتکاف کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے کہ اعتکاف رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی ہو سکتا ہے. اعتکاف بہتر یہ ہے کہ رمضان میں کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر روزہ کا حکم بیان کرنے کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، مدینے کی زندگی میں، ہمیشہ مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے. جیسا کہ حدیث ہے صحیح البخاری ابواب الاعتکاف، حدیث نمبر 2026. صحیح البخاری دنیا میں کہیں پر بھی آپ اٹھا لیجیے، اگر نہیں ملتا ہے تو ان سے بات کر لیجیے. اگر ہمارے علاقے میں تو ہم سے آ کر کے مل لیجیے، اگر ہمارے علاقے میں نہیں تو میرے نمبر کے اوپر آپ واٹس ایپ کر لیجیے، ای میل کر لیجیے. ہم آپ کو بتلائیں گے کہ صحیح البخاری میں فلاں جگہ پر فلاں عبارت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی زندگی میں اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اس کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی رہیں. آپ کے انتقال کے بعد کون اعتکاف کرتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان میں اعتکاف کرنا یہ زیادہ افضل ہے. رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اور 10 دن متعین نہیں ہے، 10 سے کم بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ 1 دن بھی کر سکتے ہیں، 1 رات کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں حدیثوں سے ثابت ہیں. جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جب اعتکاف میں بیٹھے تو مسجد کے اندر اللہ کو یاد کرنے میں مشغول رہیں، نمازوں میں، نوافل میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں. تھوڑا بہت سوئے بھی، کیونکہ سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، لیکن زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے گزارنا چاہیے. دنیاوی کاموں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے.
مسجد میں اگر ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے سب چیز کا انتظام و انصرام ہے تو مسجد میں ہی رہے، اگر نہیں ہے تو ضرورت کے لیے گھر پہ جا کر کے فارغ ہو سکتے ہیں حاجتوں سے، ٹوائلٹ کے لیے جا سکتے ہیں، غسل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، کھانا لانے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی کام کرنا ہے جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں کام کرنا ہے۔ یہاں تک کہ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے بھی نہیں جانا ہے۔ ابھی پتہ چلے کہ فلاں جگہ پر بیمار ہے، چلے گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں، البتہ اگر راستے میں آپ جا رہے ہیں، گھر گئے کسی ضرورت سے، ایک دم ضروری تھا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، گھر پہ گئے، واپس آ رہا تھا، راستے میں کوئی بیمار مل گیا، خیریت سے ہے نا، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے نا، اتنا پوچھ سکتے ہیں، لیکن دنیاوی کاموں میں مشغول نہیں ہو سکتے ہیں۔ ضرورت کے تحت نکل سکتے ہیں، لیکن کون سی ضرورت کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے ہمارے سامنے، صحیح البخاری ابواب الاعتکاف، حدیث نمبر 2038، ام المومنین صفیہ بنت حوی رضی اللہ عنہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ کی بیویاں بھی آئیں اور میں بھی آئی، سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، تو آخر میں مجھ کو کہا کہ تم جانے کے لیے جلدی نہ کرو، کیونکہ ان کا گھر ذرا مدینے کے اطراف میں تھا، عورت ہے، باقی بیویوں کے گھر تو نزدیک میں ہی تھے، لیکن ان کا گھر جو ہے مدینے کے اطراف میں کنارے میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جانے کے لیے جلدی نہ کرو، میں تم کو گھر تک چھوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جانے لگے تو اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر کے ان کو پہنچانے کے لیے آئے۔ راستے میں ایک بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو بعض صحابی نے ذرا دور سے ہی دیکھا تو تیزی میں چلنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو، کیوں تیزی میں بھاگ رہے ہو؟ ان کو دیکھ کر کے دیکھو یہ صفیہ ہے میری بیوی۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کہا کہ دیکھو شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں اس کے خون کی طرح سے دوڑتا ہے، جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے ویسے شیطان بھی دوڑتا ہے۔ مجھ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے، اس لیے میں نے بتلا دیا کہ یہ صفیہ میری بیوی ہے۔ سامعین کرام، حدیث میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ بیوی ہے، ذرا دور پہنچانا ہے تو چھوڑنے کے لیے نکل گئے۔ تو ایسی ضرورت جو بالکل ضروری ہو، اس کے بغیر چارہ نہیں ہو، اس ضرورت کے تحت آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، نہیں تو مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ہے۔ اگر کھانا پینا مسجد میں پہنچانے والا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مسجد میں نہانے وانے کا انتظام ہے وہ بھی صحیح ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ مسجد کو اس انداز میں بنائیں کہ عورتوں کے لیے بھی سپریٹ انتظام ہو، تاکہ عورتیں بھی رمضان میں مسجد میں اعتکاف کر سکیں، ان کے لیے مکمل انتظام ہو، اچھا انتظام ہو، بہترین انتظام ہو، تاکہ وہ بہترین انداز میں اعتکاف کر سکیں۔ آپ کے اس علاقے کے اطراف میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر مسجدوں میں آج بھی عورتیں اعتکاف کر رہی ہیں رمضان کے دنوں میں، تو اس طرح کا انتظام و انصرام ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، دیکھو جب تم اعتکاف مسجدوں میں کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ ابھی گھر گئے مباشرت سے مطلب یہاں پر ضرورت کو ہی پورا کرنا ہے، لیکن اب گھر گئے کسی ضرورت کے تحت تو اب بیوی کو گلے لگانا شروع مت کر دے، بوسے لانا شروع نہیں کر دینا ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں سے یہاں پر منع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ آگے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کے حدود ہیں، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اس کو پار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں رمضان کے تعلق سے جو احکام بیان کیے ہیں، جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ سب اللہ کی حدیں ہیں۔ جیسا کہا گیا ہے ویسا کرنا ہے، جیسا نہیں کہا گیا ہے یا جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کو نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنا اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے ایسے ہی کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی یہ احکام اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ کن چیزوں سے اللہ راضی ہونے والا ہے وہ عمل کرنا ہے، کن چیزوں سے اللہ راضی نہیں ہوگا، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوگا، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور جب ایسا کریں گے تبھی جا کر کے انسان متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔